ایک 60 سال کا بوڑھا بابا مجھے اپنے گھر کام پر لے گیا۔ وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ جیسے رات ہوتی وہ کہتا آؤ نیچے بیٹھو اور اپنے بلاؤز کو اتارو۔ رات اس نے جو میرے ساتھ کیا میرے ہوش اڑ گئے۔ میرا نام مہر ہے۔ میری عمر صرف 18 سال تھی۔ میں نے زندگی میں بہت خواب دیکھے تھے۔ کتابوں میں پڑھتی تھی کہ دنیا بہت حسین ہے، مگر میرا نصیب جیسے سیاہی سے لکھا گیا تھا۔ ہم گاؤں کے ایک چھوٹے سے مکان میں رہتے تھے۔ میں، امی اور میری چھوٹی بہن ندا۔ ابو کا سایہ ہم پر بچپن میں ہی اٹھ گیا تھا۔ بس محنت، غربت اور زمانے کے تانے ہمارے حصے میں آئے۔ امی سلائی کر کے گزر بسر کرتی، کبھی کپڑے سینا، کبھی لوگوں کے گھر صفائی کرنا، یہی روزی کا ذریعہ تھا۔ میں بھی امی کا ہاتھ پٹاتی، مگر امی اکثر بیمار رہتی۔ پھر ایک دن ظفر چاچا ہماری زندگی میں داخل ہوا۔ وہ امی کا پرانا جاننے والا تھا۔ ہمارے محلے کا ایک امیر آدمی، عمر تقریباً 60 سال۔ لوگ اسے حاجی صاحب کہتے تھے۔ سفید کپڑے، تسبیح ہاتھ میں، زبان پر ہمیشہ اللہ اللہ، مگر آنکھوں میں ایک ایسا اندھیرا چھپا تھا جسے شاید کوئی نہ دیکھ سکا۔ ایک دن وہ ہمارے گھر آیا۔ امی سے کہا بہن، مہر بہت نیک بچی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اسے کسی اچھی جگہ کام دلا دوں تاکہ تمہارا بوجھ کم ہو جائے۔ امی نے شکر ادا کیا۔ کون ماں نہیں چاہتی کہ اس کی بیٹی کے دن سنور جائیں۔ میں بھی خوش تھی، سوچا شاید قسمت بدلنے والی ہے۔ ظفر چچا نے مجھے اپنی کوٹھی میں کام پر رکھ لیا۔ وہ گھر بہت بڑا تھا مگر ویران۔ بیوی فوت ہو چکی تھی، بچے سب باہر، وہ اکیلا رہتا تھا۔ شروع میں سب ٹھیک رہا۔ وہ مجھ سے نرمی سے بات کرتا، کھانے پینے کا خیال رکھتا، کبھی کبھی تحفے بھی دیتا۔ امی خوش تھیں کہ بیٹی کو عزت والا گھر ملا ہے، لیکن میں روز محسوس کرتی کہ اس کی نظروں میں کچھ عجیب سا ہے، ایک ایسی نگاہ جس سے میرا دل کانپ جاتا۔ ایک دن میں نے سنا وہ فون پر کسی سے کہہ رہا تھا یہ لڑکی بہت معصوم ہے، بالکل خاموش، بس وقت کا انتظار ہے۔ میرا دل دھڑکنے لگا۔ میں نے امی کو بتانا چاہا مگر سوچا شاید وہ فکر میں مر ہی نہ جائیں۔ میں چپ رہی۔ ایک دن دوپہر کا وقت تھا، گھر میں صرف میں اور وہ تھے۔ میں صوفے کے پاس صفائی کر رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ میرے قریب آیا، بولا بیٹی تم تھک گئی ہو، ذرا بیٹھ جاؤ، میں تمہیں ایک بات سمجھاتا ہوں۔ میں نے سر جھکا دیا۔ وہ مسکرایا مگر وہ مسکراہٹ نہیں، زہر تھی۔ پھر بولا یہ نائٹی اتار کر ٹراؤزر پہنو، نیچے زمین پر بیٹھو، میں تمہیں بتاتا ہوں 60 سال کے مرد کو کیسے خوش کیا جاتا ہے۔ میرے جسم سے جیسے خون خشک ہو گیا۔ میں نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر وہ زبردستی میرے بازو پکڑ کر زمین پر پھینک دیا۔ ظفر چچا یہ غلط ہے، میں نہیں کروں گی کچھ، خدا کے لیے چھوڑ دو۔ مگر اس کے کانوں پر جوں تک نہ رنگی۔ اچانک جیسے کمرے کی فضا بدل گئی، باہر تیز ہوا چلی، دروازہ زور سے بند ہوا۔ میں نے خوف سے آنکھیں بند کر لی۔ اسی لمحے مجھے لگا جیسے کوئی طاقت میرے ارد گرد ہے۔ ظفر کے قدم رک گئے۔ وہ چند لمحے ساکت کھڑا رہا، پھر اچانک چیخا جیسے کسی نے اسے دھکا دیا ہو۔ وہ پیچھے لڑکھڑایا اور زمین پر گر گیا۔ میں نے آنکھ کھولی، اس کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا۔ میں کانپتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی، دروازہ کھولا اور بھاگ گئی۔ گھر پہنچ کر سب کچھ امی کو بتایا اور رو پڑی۔ بولی میں نے بھروسہ کیا تھا اور اس نے وہ بھروسہ توڑ دیا، اللہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں خاموش نہیں رہوں گی۔ میں نے پولیس میں رپورٹ درج کروائی، گاؤں والوں نے بہت باتیں کی مگر میں چپ نہ رہی۔ اگلے دن خبر پھیلی کہ ظفر اپنے گھر میں مردہ پایا گیا۔ کہا گیا کہ رات کو دل کا دورہ پڑا، مگر محلے والے کہتے تھے کہ انہوں نے گھر سے کسی عورت کی چیخیں سنی تھی، جیسے کوئی انصاف مانگ رہا ہو۔ میں سجدے میں گر کر روتی رہی۔ اللہ نے میرا ساتھ دیا، اس نے میری عزت بھی بچائی اور مجرم کو سزا بھی دی۔ ظفر کی موت کے بعد بھی میرے دل سے وہ خوف نہیں نکلا۔ میں ہر رات سوتی تو خواب میں وہ لمحہ دیکھتی، مگر ساتھ ایک روشنی بھی نظر آتی۔ میں سمجھ گئی تھی
کہ نیکی ہمیشہ محفوظ رہتی ہے۔ گاؤں والے جو پہلے میرا مذاق اڑاتے تھے اب کہتے اس لڑکی کا رب اس کا محافظ ہے۔ امی نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، بیٹی تیری ہمت نے کئی لڑکیوں کو حوصلہ دیا ہے جو ظلم سہتی ہیں، وہ اب آواز اٹھائیں گی۔ میں نے اپنی زندگی کا مقصد بدل دیا۔ میں اسکول میں جا کر لڑکیوں کو سمجھانے لگی، ظلم چھپانے سے بڑھتا ہے، بھولنے سے ختم ہوتا ہے۔ کچھ سال بعد میں نے ایک فاؤنڈیشن بنائی، آواز مہر۔ میرا مقصد تھا ان معصوم لڑکیوں کو سہارا دینا جو سماج کے خوف سے خاموش رہتی ہیں۔ لوگ اب مجھے مہر آپا کہتے تھے۔ میں جب بھی ظفر کا نام سنتی دل میں کہتی اگر وہ توبہ کر لیتا شاید بچ جاتا، مگر اللہ انصاف ضرور کرتا ہے۔ ایک دن میرے پاس ایک عورت آئی، اس کی بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ہی ظلم ہونے والا تھا۔ میں نے پولیس کے ساتھ چھاپا مار کر اس لڑکی کو بچا لیا۔ اسی دن میں نے سجدہ کیا اور کہا، یا اللہ تو نے مجھے اس مقصد کے لیے بچایا تھا۔ میری زندگی کی ہر تکلیف، ہر آنسو اب کسی کے کام آ رہا تھا۔ میں نے سمجھا ہوس وقتی ہوتی ہے مگر انجام ہمیشہ دائمی ہوتا ہے۔ نیکی ہمیشہ محفوظ رہتی ہے، ظالم چاہے کتنا طاقتور کیوں نہ ہو، جب کسی نیک دل کی آہ لگتی ہے تو عرش ہل جاتا ہے۔